یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا قلیل الفقہاء، دین کا فہم رکھنے والے تھوڑے رہ جائیں گے، کثیر القراء، قاری زیادہ ہوگا، قرآن کو پڑھنے والے زیادہ لیکن قرآن کا فہم رکھنے والے تھوڑے، تلاوت زیادہ، صرف حروف کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، قرآن کو سمجھتے نہیں زندگی گزارنے کے لیے، بس ثواب کے لیے قرآن کو رکھا ہے۔ حضور فرماتے قاری زیادہ ہوں گے، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن قرآن کی سمجھ، فہم اور پیغام کو سمجھنے والے تھوڑے ہوں گے۔ یحفظ فیہ الحروف القرآن وتضیع حدودہ، فرمایا قرآن کی حدود کی نگہداشت تھوڑی رہ جائے گی، حروف کا ادب زیادہ ہوگا، قرآن کو چومنے والے زیادہ ہوں گے، غلاف چڑھانے والے زیادہ ہوں گے، لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ محض گھروں میں برکتوں کے لیے رکھا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ محض مردوں کے قریب پڑھنے کے لیے قرآن کو رکھا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ محض شادیوں پہ رخصتی کے لیے خواتین کے سروں پہ تو رکھا جائے گا، پر ان کی زندگیوں میں نہیں اتارا جائے گا۔ قرآن کو محض رسم بن جائے گی، قرآن کو محض رسم کے لیے رکھا جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اے امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن مردہ کے لیے نہیں تھا، قرآن زندہ کے لیے تھا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یا اللہ کے قرآن پہ، کلام میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہ محض الفاظ سیدھے کر لو، الفاظ پڑھ لو، ٹیکسٹ پڑھ لو ثواب کے لیے، اور زندگی گزارو بے ڈھنگ، زندگی گزارو اپنی مرضی کے مطابق، اور ثواب کے لیے قرآن کھول لیا جائے، اور رسموں کے لیے قرآن رہ گیا۔ نیا گھر بنا ہے، قرآن رکھو، برکت ہوگی، کوئی شک نہیں برکت ہوتی ہے، لیکن اس میں رہنے والے جب قرآن کو اپنے سینوں میں اتار لیں گے، اس سے زیادہ برکت ہوگی یا صرف رکھنے سے برکت ہوگی؟ قرآن رکھ دیا برکت کے لیے، سال ہا سال تک قرآن پڑھنے والوں کا منتظر کہ مجھے بھی کھول کے کوئی پڑھے، اور محض 10 سے 15 قرآن لے کر مسجدوں میں پڑھنے کے لیے رکھ دیے اور خود کو بری سمجھ لیا کہ ہم نے دین پہ عمل کر لیا ہے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کو محض ثواب کے لیے نہ پڑھو، قرآن کو سمجھو، اپنی زندگیوں میں اتارو۔